له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحاج هو العمار وفد الله إن دعوا أجابهم وإن استغفروا غفر لهم رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں کچھ احکام حج کا بیان چلا اسی سلسلے میں چند باتیں اور بھی عرض کریں. یہ حج کی عبادت کیا ہے؟ حج کے لغوی معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں. بہت عظمت والی چیز کا ارادہ کرنا.
بہت عظمت والی چیز کا قصد کرنا، یہ حج کے معنی ہے لغت کے اعتبار سے، اور شریعت کے اعتبار سے حج کہتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے سے اللہ کے گھر میں آنا، بیت اللہ جانا، یہ حج کہلاتا ہے۔ بیت اللہ سے اللہ کے ہر بندے کو قلبی لگاؤ ہے۔ دیکھیے جیسے اولاد کو ماں سے تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی ہر بندے کو اپنے رب سے تعلق ہے، اور جب اللہ سے تعلق ہے تو اللہ کے گھر سے بھی ایک لگاؤ ہے، ایک انسیت ہے، اور کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی کیوں نہ ہو، مگر بیت اللہ جانے کی طرف اس کے سینے میں ضرور ہوتی ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ یہ قلبی لگاؤ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دل میں رکھا ہے بیت اللہ سے۔ اب فرض تو اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں پر کیا ہے، ہر بندے پر فرض نہیں کرنا ہے، بعض پہ فرض ہے، مگر طرف ہر ایک کے اندر رکھ دی، جذبہ ہر ایک کے اندر رکھ دیا۔ اب کوئی اس جذبے کو پروان چڑھاتا ہے اور کوئی حب جاہ، حب مال، حب دنیا میں مبتلا ہو کر اس جذبے کو بالکل دبا دیتا، یعنی بہت سے مالدار وہ بیت اللہ نہیں کرتا، گھومنے پھرنے چلے جائیں گے مگر بیت اللہ نہیں جائیں گے، حالانکہ فطری لگاؤ ہے ان کو بھی، مگر انہوں نے مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں، فیشن میں اتنے آگے بڑھے کہ اپنی اس فطری جذبے کو دبا دیا، اب ان کو اس طرف جانے کو جی نہیں کرتا۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اس سے فطری لگاؤ ہے، قلبی لگاؤ ہے ہر ایمان والے، پھر بیت اللہ سے عجیب تعلق ہے ہر بندے کہ جو اس کو دیکھ کر آ جاتا ہے اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اس کی طرف اور بڑھ جاتی ہے۔ جب پہلے نہیں دیکھا تھا تو جذبہ تھا کہ دیکھ لوں، اب جب دیکھ لیا تو اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، جب میں پھر دیکھوں اور پھر دیکھ لیتا ہے تو پھر جذبہ بڑھتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا چسکا ہوتا ہے جو ختم ہی ہو کر نہیں، اور بیت اللہ کو آدمی جتنا دیکھے دیکھتا ہی رہے، جی بھرتا ہی نہیں، ایک عجیب اس پر انوار کی کیفیت ہوتی ہے کہ جتنا دیکھو جی بھرتا ہی نہیں، جی چاہتا ہے اور دیکھیں اور دیکھیں۔ لہذا لاکھوں فرزندان توحید دیکھیے ہر وقت بیت اللہ کے گرد پروانہ وار چل رہے، طواف کر رہے ہیں، دور دور سے اطراف عالم سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، سارا سال آتے ہیں۔ یہ وہ ایک قلبی لگاؤ ہے، ہر ایک کا جی چاہتا ہے، چاہے افریقہ کا کالا ہو، چاہے یورپ کا گورا ہو، چاہے غریب ہو چاہے امیر، ہر ایک کے دل کے جذبہ۔ پھر آپ بیت اللہ میں جب جاتے ہیں تو سارے اقوام عالم کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہر ایک مستانہ وار بیت اللہ سے اپنی قلبی لگاؤ کا اظہار کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ سے چپٹا ہوا ہے، کوئی لگا ہوا ہے، کوئی کپڑے لگا رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے۔ تو ایک عجیب کشش اللہ نے بیت اللہ میں رکھی، لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیت اللہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو بیت اللہ کی یاد میں تڑپتے تھے اور حضور سے آگے عرض فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر
سن 6 ہجری میں یعنی 6 سال تڑپے ہیں، بیت اللہ سے دور رہے گا، اور پھر 6 ہجری میں حکم ملا کے جاؤ، مگر پھر وہ احرام باندھ کر گئے اور پھر بغیر عمرہ کیے واپس آئے۔ صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ، اور وہ یہ تھا کہ اس سال واپس چلے گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی بیت اللہ سے قلبی لگاؤ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد یہ مدینے میں رہتے تھے، ہر سال حج اور عمرہ کرنا، ایک سال حج فرماتے، ایک سال عمرہ فرماتے، اور اپنی زندگی کا یہی معمول بنا، ایک سال حج ایک سال عمرہ۔ بعض لوگ ان سے کہتے کہ آپ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں کی باہم جنگ ہو رہی ہے، آپ جس فریق کو حق سمجھتے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں۔ آپ تو ہر سال حج عمرے میں لگے تھے، تو فرماتے تھے کہ نہیں میرے لیے حج عمرہ ہی۔ تو وہ اس اختلافی کے زمانے میں حج اور عمرے میں لگے رہتے، ایک سال حج فرماتے ایک سال عمرہ۔ تو بہرحال یہ حج کی ایک عبادت ہے، ہر مسلمان کو اللہ نے ایک عورت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس پہ فرض ہے، اور پچھلے ہفتے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ کس پہ فرض ہے کس پہ فرض نہیں ہے۔ اس میں ایک بات بتلائی کہ جب حج ایک مرتبہ فرض ہو جائے تو پھر وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ ثابت نہیں ہوتا، اسے کرنا ہی۔ یعنی کسی شخص کے پاس بالغ ہونے کے بعد اتنے پیسے تھے کہ وہ اس کی ضرورت سے زائد تھے، اور اس زمانے میں حج کا اعلان ہو گیا، حج کی اسکیم آ گئی، فارم بھرے جانے لگے، اور اس کے پاس پیسے تھے اتنے کہ وہ حج کر سکتا تھا، مگر اس نے کیا ہی نہیں، نہ اس کو پتا تھا کہ میرے اوپر حج فرض ہے۔ اب وہ خرچ ہو گئے اور برسوں بیت گئے، اب جا کے پتہ چلا کہ بھئی اب تو حج فرض ہے، اس زمانے میں ہو چکا تھا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے ایک بات عرض کی کہ جیسے 1985 میں کسی کے پاس 85,000 روپے ہوں تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے بتلایا کہ بھائی 1985 میں ہم نے اپنی والدہ کو حج پہ بھیجا تھا، تو اس میں 36,000 روپے لگے، 86,000 نہیں 36,000۔ بتائیے کتنا فرق آ گیا۔ ہم نے تو ایک مثال کے طور پر عرض کر دی تھی کہ بھئی اگر جیسے مثال کے طور پر 1985 میں کسی کے پاس 85,000 روپے ہوں اور اس وقت 85,000 میں حج ہوتا ہو، تو ہمارے ان ساتھی نے بتایا کہ نہیں، اس 85 میں تو ہمارے پاس رسیدیں موجود ہیں کہ ہماری والدہ کو ہم نے حج پہ بھیجا تو 36,000 کا لو، اور اندازہ لگیں گے۔ تو اب 1985-86 میں کسی کے پاس 36,000 روپے اس کی ضرورت سے زائد ہوں، آج سے 30 سال پہلے اس کی ضرورت سے زائد ہوں، اور وہ تدبیر کیا، اس کو پتہ ہی نہ، اور وہ 15 سال کا نوجوان تھا، فرض کیجیے عاقل بالغ تھا، 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ تو اگر 15 سال کی عمر میں اس کے پاس یہ پیسے تھے، بہت سے نوجوان ملازمت کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، لاٹریاں بھرتے ہیں، لاٹریوں میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں، تو 1985 میں اگر اس کے پاس 36,000 روپے تھے اس زمانے میں جب حج کا اعلان ہو رہا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو ہر آدمی غور کرے۔ پھر انہوں نے ہمیں رسیدیں لا کر دکھائیں 1995-96 کی اور 96-97 کی، کہ 1995-96 میں جو حج ہوا وہ 46,000 کا تھا، اور 96-97 میں جو حج ہوا وہ تقریباً 52,000 کا۔ دیکھیے 10 سال بعد کتنا فرق ہے۔
تو 95-96 میں جس کے پاس 46,000 روپے ہوں تو اس پہ حج فرض، اور 96-97 میں جس کے پاس جو ہے 52,000 روپے تھے اس پہ حج فرض تھا، اور اس وقت سے حج فرض ہوا چلا آ رہا ہے، اور اگر اس کو پتہ نہیں تھا اور آج پتہ چلا ہے تو اپنی فکر کریں کتنا سخت معاملہ ہے، اور اگر وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو بتاؤ کیا بنے گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنا، جس پہ حج فرض ہو چکا اور اس نے حج نہیں کیا تو اس کو وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ فوراً وصیت کر دے، وصیت لکھنے ضروری نہیں ہے، فوراً اپنے ساتھیوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوست احباب کو فوراً کہہ دیں کہ بھائی مجھ پہ حج فرض ہو چکا تھا اور میں کر نہیں سکا، اگر میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج فرض کر دی، میری طرف سے حج بدل کر دیا جائے، یہ وصیت کر دے۔ گویا حج نہیں کیا تو حج کی وصیت کرنا تو فرض ہے، وہ کر دے، اس پہ لازم ہے، ضروری، اور اس میں آدمی تاخیر نہ کرے۔ یہ وصیت کے باب میں بڑے عجیب حسرت انگیز واقعات پیش آئے خود ہمارے ساتھ۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، ہٹے کٹے ریٹائر ہو گئے تھے اور بڑے مالدار، کھاتے پیتے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی حج آپ پہ فرض ہے، آپ حج کر لیں۔ کہا انشاءاللہ یہ سال چھوڑ کے اگلے سال میرا ارادہ ہے۔ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے ارادہ ہے، مگر وصیت تو کر دو، ہمیں ہی کہہ دو، ہمارے کان میں ہی کہہ دو تو ہم تمہاری وصیت کے گواہ بن جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، مال ہے تمہارے پاس، جائیدادیں ہیں تمہاری، اور ماشاءاللہ بچے بھی تمہارے کھاتے پیتے ہیں، لہذا ٹھیک ہے یہ سال نہیں اگلے سال تمہارے جانے کا پکا ارادہ ہے، اور تمہارے پاس اسباب بھی مہیا ہیں، رقم بھی مہیا ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر وصیت کرنے میں حرج کیا ہے؟ تب کیوں کروں وصیت جب میرا ارادہ ہے، جانا ہے، پکا عزم ہے؟ میں کہا بالکل صحیح ہے، مگر زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہوتا، نہ معلوم کب فرشتے موت آ جائے، تو کم از کم آپ ابھی اسی مجلس میں کہہ دو تو ہم گواہ بن جاتے ہیں کہ چلو آپ نے وصیت کی تھی۔ کہنے لگا نہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ میں حج کروں گا، ایسے کوئی میں کٹا آدمی ہوں، ایسے کیسے مروں گا؟ بس بات ہو گئی، چند دن ہوئے، چند ماہ گزرے، وہ سال گزرا، اس سال کا حج تو ہو گیا، اگلا سال ان کا ارادہ تھا، اس سے پہلے ہی اچانک ایک دن ہاتھ پھیر ہوا اور دنیا سے رخصت ہو۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے پکا ارادہ کرنا، ایک ہوتا ہے وصیت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ پکا ارادہ تھا اور حج نہ کر سکا تو اب اولاد کے ذمے کوئی لازم ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے حج کریں، اور حج کریں گے بھی تو امید اللہ کی ذات سے قبول ہو جائے گا، پکی بات پھر بھی نہیں، کیونکہ جو اس کے کرنے کا کام تھا وہ اس نے نہیں کیا، اسے وصیت کرنا لازم تھا، ضروری تھا، اس نے نہیں کیا، اس کے ذمے تو لازم تھا کہ وہ وصیت کرے، اس نے وہ لازم کام نہیں کیا، تو اب اگر اولاد اس کی طرف سے کر دے تو امکان یہی ہے کہ انشاءاللہ ضرور اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، مگر لازم نہیں، انشاءاللہ کی قید کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو قبول ہوگا۔ تو اب اگر وہ وصیت کر دیتا تو پھر اولاد پہ لازم تھا کہ اس کی طرف سے حج کرے، اب اولاد پہ لازم تھا، اگر وہ وصیت کرتا تو اولاد کے ذمہ لازم ہوتا اس کے ترکے میں سے 1/3 کے اندر حج کرے، 1/3 مال کے اندر حج کرے۔ اب وہ تو بیچارہ بغیر وصیت کیے چلا گیا، بہرحال اولاد نے اس کی طرف سے حج کیا، امید ہے انشاءاللہ حج اس کا قبول ہو جائے گا، مگر دیکھیے جو شریعت کا حکم تھا وہ پورا نہ ہو سکا، تھوڑی سی اپنی انانیت کی وجہ سے اسی وقت کہہ دیتا تو اولاد نے حج تو کرنا ہی تھا اس کی طرف سے، جو کہتے تھے ہمارا ابا کا پکا ارادہ تھا لہٰذا ہم جائیں گے، اس کی طرف سے اس کے بیٹے نے حج کیا، مگر دیکھیے وصیت کر دیتا تو کام پکا ہو جائے۔ پھر اگر کوئی وصیت کر دے
کہ بھئی میری طرف سے میرے مال میں سے حج ادا کر دیا جائے، تو 1/3 مال کی حد تک اس سے حج ادا کیا جائے. مثلاً ایک آدمی 10 لاکھ روپے کا مکان چھوڑ کے مارا، 10 لاکھ روپے، اور کوئی اس کے پاس اثاثہ نہیں ہے، مکان اس کا ذاتی تھا، تو وہ بھی رہتا تھا، بچے بھی رہتے تھے، تو وہ زندگی میں تو اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ مکان بیچ کے جاوے، اور حج اس پر پہلے سے فرض ہو چکا تھا، حج پہلے سے فرض تھا، وہ اس نے کیا نہیں تھا. اب اس کا اثاثہ کل یہ مکان ہے 10 لاکھ کا فرض کیجیے، تو اب اس کو وصیت کر کے جانا ہے کہ بھئی میری طرف سے میں مر جاؤں تو حج کر دوں، تاکہ آج کل تقریباً 2.5 لاکھ کا حج ہوتا ہے، تو 2.5 لاکھ میں اس کا حج ادا ہو جائے، بقایا میراث تقسیم ہو جائے گی، اولاد مکان بیچے اور تقسیم کرے آپس میں، مگر 1/3 کے اندر اندر اس کی وصیت نافذ ہو جائے. اب فرض کیجیے اس کا مکان جو ہے وہ 6 لاکھ کا، تو 1/3 مال تو بنتا ہے 2 لاکھ، اور حج ہو رہا ہے 2.5 لاکھ میں. اب کیا کریں گے؟ تو اب یہ ہوگا کہ پاکستان سے حج ہوتا ہے 2.5 لاکھ، تو پاکستان سے تو اس کا 1/3 ترکہ پورا نہیں ہو رہا، 1/3 مال سے حج ادا نہیں ہو رہا، تو ایسے علاقے سے کہ جہاں 2 لاکھ کے اندر اندر حج ہو جائے، مثلا جدہ سے حج کروا دیا کہ بھئی جدہ والوں کو فون کیا کہ بھئی فلاں آدمی کی طرف سے حج کر لو، وہ جو خرچہ ہو آپ سے لے لو، تو جدہ سے بعض لوگ حج بدل کرتے ہیں اور وہ پیسے لے لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، اس میں 50-60 ہزار روپے لگتا ہے، 2,000 3,000 5,000 ریال لگتا ہے. تو بہرحال یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے ترکے میں سے 1/3 کے اندر حج نہ ہو سکتا، تو جتنا جہاں سے حج ہو سکتا ہے وہاں سے کرنا، یہ لازم ہے. پھر حج بدل میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے حج کروائیں وہ اپنا حج کر چکا ہو، پہلے سے اس نے حج کیا، اور ایسے شخص سے حج بدل کروائیں کہ جو مسائل سے واقف ہو، جس کو سارے مسائل پتا ہوں، تو اس سے حج کروائیں. تو اب دیکھیے وصیت کا مسئلہ سامنے آیا. ایک اور بڑا عبرت کا قصہ کہ ایک دفعہ ایسے ہی حج کے موقع پر حج کے مسائل کی بات چھڑی، تو ایک صاحب گھر گئے، ان کی بہن گورنمنٹ ٹیچر تھی اسکول میں، اور بڑی اچھی تنخواہ تھی اور بڑی مالدار تھی، کیونکہ پیسے جمع ہوتے تھے، خرچ تو ہوتے نہیں تھے، اور اس کی بڑی تمنا تھی کہ وہ حج کرے. یہاں بھی تمنا تھی، وصیت نہیں تھی. تو وہ بیان سن کر گھر گئے اور بہن سے دل میں آ رہا تھا کہ کہتے کہ وصیت تو کر دو، مگر ہم سب لوگ جو ہے وصیت سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے کہیں موت آ رہی ہے، اور چونکہ ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، اس لیے ہم ایسے تذکروں سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی ایسے بات کرنے کی کیا ہے. تو لہٰذا دل میں آ رہی تھی کہ بھئی میں بہن سے کہوں کہ بہن آپ کا بڑا جذبہ ہے، آپ کے پاس مال بھی ہے، حج بھی آپ پہ فرض ہو چکا ہے، لہٰذا آپ وصیت تو کر دو. بیچاری بیمار بھی رہتی تھی. تو اب وہ کہتے کہتے رک گئے، دل میں آ رہی تھی کہ بھئی کہہ دوں، اور وہ ایک جھجک آ گئی کہ یار بہن کو یہ کہوں کہ وصیت کرو، یعنی بہن کو یہ کہو تو مرنے والی ہے. تو بس جھجک آ گئی اور میں کہہ نہ سکا، دل میں آتے ہوئے نہ کہہ سکا. اور کچھ عرصہ ہوا کہ طبیعت بہن کی خراب ہوئی، اور وہ بیچاری تڑپ تمنا آرزو ارادہ لے کر دنیا سے چلی گئی، مگر وصیت نہ کر سکی. اگر وہ بھائی اس دن اسے سمجھا دیتا اور وہ وصیت کر دیتی تو بتائیے اس کے ذمے کا فریضہ ادا ہو گیا. بعد میں اس کے بھائی نے اس کے مال سے حج تو کیا، مگر وہی بات فقہاء کرام نے لکھا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قبول فرما لے، مگر جو اس کی ذمہ داری تھی وہ اس نے پوری نہیں. تو دیکھیے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. اس لیے آدمی وصیت کرنے میں تاخیر نہ کرے، 2 جملے تو بول لیں، بیوی کو کہہ دے. اب آدمی سوچتا بیوی کو یہ جملے بولوں گا تو رونے لگ جائے گی کہ یہ تو مر رہا ہے. یعنی ہمارے ذہنوں میں موت کا ایسا خوف ہے کہ موت کے تذکرے سے ہی رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور بیوی کی کہہ دے کہ آپ آج کیسی باتیں شروع کر رہے ہیں، یہ کہہ اسی باتوں کو چھوڑ گئی، یعنی وہ یہ سننے پر ہی تیار نہیں ہو کہ شوہر اس کو کہے میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کرنا ہے، وہ کہے گی ارے ایسی باتیں کیا شروع کر دی تم نے، اور رونا پیٹنا شروع ہو جائے. تو اس طرح آدمی اپنے فریضے سے جو ہے وہ لاپرواہی کر جاتا ہے. تو لہٰذا وصیت کرنے میں تو کوتاہی نہ کرے، جلد سے جلد وصیت کر بھی دے، لکھ بھی دے.
زبان سے بھی کہہ دے اور لکھ بھی دے کہ تھوڑی سی کمی کوتاہی سے دیکھیے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ ایک اور صاحب آئے کہنے لگے بھائی وہ بیوی پہ حج فرض ہے اور عمل سے ہے، مگر یہ ہے کہ ولادت تو حج کے بعد ہی ہوگی، تو کیا خیال ہے کہ میں حج کر لوں بیوی کے ساتھ یا نہیں؟ ہم نے کہا کر لو، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر پھر ولادت ہوئی تو پھر ولادت کے بعد 2 سال تک بچہ دودھ پیے گا تو پھر 3 سال کی تاخیر ہو جائے گی، موت کا بھروسہ نہیں، نہ معلوم کب آ جائے، تو ہمت کر لو۔ اس نے بیوی سے بات کی، بیوی نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، خدا کی شان حج کر لیا، ہمت کر لی اور چلے گئے حج۔ اور ہنستی کھیلتی عورت، نوجوان عورت، تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے چلی جائے، حج کر کے آئی، حج کے بعد 1.5 مہینے بعد ولادت ہوئی اور ولادت کے دوران دنیا سے گزری۔ دیکھیے حج کا فریضہ ادا کر کے پاک صاف ہو کے اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے چلے گئے۔ دیکھیے اگر وہ سستی کر جاتی اور کہتے ابھی تو ولادت ہو جائے پھر آرام سے جائیں گے، اور سستی کر جاتی تو اس کا حج کا فریضہ رہ جاتا۔ پھر اگر شوہر اس کی طرف سے کر بھی لیتا تو ٹھیک ہے، امید تھی کہ ہو جاتا، مگر دیکھی محروم ہو جاتی حج کی سعادت سے۔ تو حج بھی کیا، پاک صاف ہو گئی اور سارے گناہوں کی دھلائی کر کے دنیا سے پاک صاف ہو کے چلی گئی۔ تو تھوڑی سی ہمت کر لی، فریضہ حج ادا ہو گیا، پاک صاف ہو گئی، کیونکہ دنیا کچھ پتہ نہیں موت کا، نہ معلوم اگلا سال کسی کو ملے یا نہ ملے، تو اس لیے آدمی تاخیر نہ کرے۔ بہت سے لوگ سستی کر جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ابھی تو بڑی زندگی ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی اتنی سی عمر میں کوئی حج کرتے ہیں؟ یعنی نوجوان اگر حج کرنے کا تذکرہ بھی کر دے گا ماں باپ سے تو ماں باپ کہیں گے ہم نے تو حج کیا نہیں، تم کیسے کر رہے؟ وہ کہ بھائی میرے اوپر حج فرض ہو گیا۔ کتنے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ ملازمت کرتے ہیں، تو 18-20 سال 25 سال عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، مگر گورنمنٹ ملازم ہے، 25-30 ہزار روپے تنخواہ ہے اور گھر میں کوئی خرچ نہیں ہے، ماں باپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تو اب ان کے اپنے الگ سے پیسے جمع ہو، تو اگر حج کے زمانے میں ان کے پاس حج کا سفر موجود ہے، خرچہ موجود ہے، تو حج فرض ہو جائے گا۔ آج کل 2.5 لاکھ کے قریب حج ہو رہا ہے، اس سال، پچھلے سال 62 تھا، اس سے پچھلے سال اور ہوئی ہے۔ تو ہر نوجوان غور کر لے کہ اگر اس پہ حج فرض ہے یا ہو چکا تھا پہلے زمانے میں، تو اب کوشش کر کے جلد سے جلد حج کی ادائیگی کی فکر کرے، نہ معلوم زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ دیکھو زندگی میں بیت اللہ دیکھ لیا تو دیکھ لیا، وہاں کے جو انوار برکات ہیں وہ جنت میں بھی نہیں ہوں گے۔ جنت ہے، اس کے اپنے لطف ہیں، اس کے اپنے مزے ہیں، مگر جو مزے یہاں ہیں وہ وہاں نہیں۔ بعض اللہ والوں سے سنا جو فرماتے ہیں کہ جو اس وقت ہم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کیفیت ہے نماز کی، ہم بس جلدی نماز پڑھ کے چلے جائیں، تو فرماتے تھے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو اس کی جو لذت ہے وہ تم جنت میں جا کے یاد کرو گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تمہیں ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کر رہے ہو، یعنی اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے بن دیکھے، یعنی رب کو دیکھنا نہیں ہے، بن دیکھے کا سودا کر رہے۔ تو جس طرح بھائی سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد آ گئے، تکبیر اولا حاصل کر لی، پہلی صف حاصل کر لی، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مزے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ وہاں آدمی مکلف تو ہوگا نہیں، وہاں تو بس اگر نماز بھی پڑھے گا تو وہ یہاں والے انوار برکات تھوڑی ملیں گے، کیونکہ یہاں تو بن دیکھے کر سوتا ہے، وہاں تو دیکھ کر سوتا ہے، مشاہدے کا معاملہ ہے، یہاں بغیر مشاہدے کے معاملہ ہے۔ تو ایسے ہی جو بیت اللہ پر انوار اور برکات کی کیف و سرور ہے وہ جنت میں تھوڑی ہوگی۔ اس لیے آدمی تاخیر نہ کرے، جلد سے جلد اپنے فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو وصیت میں تاخیر نہ کرے، جلد سے جلد وصیت کر دے۔ عورتیں بھی وصیت کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ دیکھیے کہ 1985 میں بتا دیا کہ 36,000 میں حج ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے آدمی تاخیر کرے گا حج کے خرچ اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے، پھر نہ معلوم ہماری وسعت میں ہو یا نہ ہو۔
اور پھر آدمی جب ضعیف ہو جاتا ہے تو آج کل بڑھاپے میں حج بہت مشقت والا ہو گیا بھائی. پہلے زمانے میں لوگ قوی ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، تو اپنے ماں باپ کو کندھے پر اٹھا لیتے تھے اور کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف بھی کرا دیتے تھے اور کندھے پر اٹھا کر رمی جمار بھی کرا دیتے تھے. آج کوئی تصور کر سکتا ہے اپنے ابا کو کندھے پر بیٹھا نہیں؟ ہم میں کوئی کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں کہ باپ کو کندھے پر بٹھا سکیں. یعنی اتنے ہم لوگ ضعیف ہو چکے ہیں. اب جب باپ کو ہم کندھے پر تو بٹھا نہیں سکتے تو اب ویل چیئر ہے. اب ایک تو آدمی کو سنبھالو، دوسرا ویل چیئر کو سنبھالو. تو جو ضعیف لوگ حج پہ جاتے ہیں تو نہ صرف وہ مشقت میں ہوتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ان کو حج کرانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ مشقت میں ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے ان ضعیف والدین کو بھی سنبھالیں، پھر ویل چیئر کی بھی ہر جگہ حفاظت کریں. اب کیا ہوا، ہمارے ایک ساتھی وہ مینا میں ویل چیئر مسجد کے باہر رکھی، مسجد خیف میں نماز کو گئے، نماز پڑھی ہو رہی تھی، جلدی ابا کو بھی نماز پڑھائی اور کوئی بھی نماز پڑھی. باہر آ کے دیکھا تو ویل چیئر گائی، اب ویل چیئر رہی. اب بتاؤ کیا کیفیت تھی کہ اب ابا کو سنبھالیں، ویل چیئر ڈھونڈیں، اور ویل چیئر تو ملنے سے رہی تو خرید کے لائیں، کہاں سے خرید کے لائیں، کیسے کریں، کیا کریں. کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے مشقت کو؟ تو ذوق آنے سے پہلے آدمی اپنے فریضے سے فارغ ہو جائے. اور بھائی آج کل دیکھیے امراض کیسے لگ رہے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ حج کے دوران یہ امراض ہوں تو آدمی کتنی مشقت میں آ جائے گا. تو اس لیے تاخیر تو کرے ہی. اگر ہو چکا ہے فرض، ادائیگی کی فکر کرے، تدبیریں سوچے اور کوشش کریں کہ چلا جائے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت پر حج فرض ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی محرم بھی جانے والا ہو تو اب اس کے لیے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا جب بھی جائے گی حج فرض کر. دیکھیے حالانکہ ہر معاملے میں اس کو شوہر کی مان کے چلنی ہے. ماں باپ کے گھر بھی جائے گی تو شوہر کی اجازت سے جائے گی. شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے قدم نہیں نکال سکتی عورت. مگر حج کے معاملہ، حج کی فرضیت اتنی ضروری تھی کہ اگر حج فرض ہو گیا اور اس کا محرم بھی کوئی جا رہا ہے تو اگر اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا تب بھی وہ جائے گی اور نافرمان شمار نہیں ہوگی. اس لیے کہ ایک طرف اب رب کا حق، اللہ کا حق ہے، ایک طرف شوہر کا حق ہے، لہٰذا وہ اللہ کا حق مقدم ہوگا اور وہ حج فرض ادا کرے اور پھر آ کر شوہر کی خدمت کرے. شوہر کو چاہیے کہ خوشی خوشی اجازت دے اس کو. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ حج میں تاخیر نہ کرے. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات بعض آزار ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے عذر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی حج کو موخر کر سکتے ہیں. اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی اگر ایسے کوئی عذر ہیں کہ جس کی وجہ سے فی الحال حج پہ جانا اس کے لیے مشکل ہے. مثلا بچے چھوٹے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں اور دودھ پیتا بچہ ہے. اب ہمارے یہاں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے. اب کیا حال ہے کہ ایک عورت کا بچہ ہے 6 مہینے کا اور اس کو حج کا ایسا جذبہ ہے کہ نہیں اسی سال حج کرے اور 6 مہینے کے بچے کو دودھ چھڑا کے دوسروں کے حوالے کر کے حج پہ جاتے ہیں. اب وہاں خود بھی مشقت میں، ادھر بچہ مشقت میں. اس لیے کہ بچے کو اگر ماں کا دودھ نہ ملے تو ساری زندگی اس کو کمزوری لے جائے گی، ساری زندگی کمزوری لے جائے گی، پھر بچہ ہمیشہ بیماریوں کا شکار ہوتا رہے گا. تو اس لیے شریعت نے رعایت دے دی کہ ٹھیک ہے جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے موخر کر لے اور وصیت کر دے. جو شریعت نے اس کا نعمت بدل دیا تو ٹھیک ہے، اگر حج نہیں کر سکتے تو وصیت تو کر دیں. لہٰذا اگر اس دوران موت آ گئی تو وصیت تو ہے ہی، لہٰذا وارثوں پر واجب ہوگا، لازم ہوگا، ضروری ہوگا کہ اسی طرف سے حج کرے. اور اس کی طرف سے حج ادا ہو گیا تو یہ یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے یہ حج کر کے مرا ہے، یہ حج کر کے مری ہے، یوں سمجھا جائے گا. تو اس لیے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہ ہر آدمی علماء کے پاس جا کے اپنا مسئلہ پیش کرے. بھائی میرے کاروبار کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے، میرا ملازمت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے، کیا یہ عذر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، ایسی حالت میں میرے لیے جانا مناسب ہے یا نہ جانا مناسب ہے. ایک صاحب اللہ کے محبوب کے پاس آئے اور جہاد ہو رہا تھا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے، تو حضور نے فرمایا تم اس کے ساتھ حج کر لو، یعنی جہاد کے لیے منع فرما دے کہ بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ۔ تو جہاں جو موقع ہوگا اس کے مطابق حکم لگے، تو اس لیے آدمی علماء کے پاس جا کر اپنی ساری نوعیت سامنے رکھے کہ بھئی یہ نوعیت ہے، اس حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں نے بچیوں کی شادیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے، کہتے ہیں یہ تو شادی کے لیے رکھے، اور شادی کریں گے دھوم دھام سے، 2 لاکھ کا فرنیچر دیں گے اور 2 لاکھ کے کھانا کریں گے اور 2 لاکھ کا سونا دیں گے بچی کو، تو اس لیے بھائی اب یہ تو شادی کے خرچے کے لیے رکھے، اب حج کے لیے کہاں سے لائیں، کیسے کریں گے؟ تو بھائی اگر ایسے خرچے کے لیے رکھا ہوا ہے تو حج فرض ہو گیا ہے، حج کے عبادت فرض ہے اور یہ ادا کیے بغیر چلے گئے تو آخرت میں پوچھ ہوگی کہ بغیر حج کیے کیوں آئے جن کے پاس سرمایہ تھا، اور اگر بیٹی کی شادی نہ کی اور مر گئے تو یہ پوچھنی ہوگی کہ کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اور حج اس کے اختیار میں تھا کہ اللہ نے اس کو وسعت دی تھی پھر بھی اس نے نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر حج کے اثاثے موجود ہیں تو آدمی جلد سے جلد فکر کرے، اور اتنی ساری فضیلتیں ہیں جو احادیث مبارکہ میں حج کی آ رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ وصیت کا مسئلہ سامنے آیا، اور ایک یہ ہے کہ جو عذر ہوں آدمی کو وہ علماء کے سامنے جا کے پیش کرے کہ بھائی اس صورت میں مجھے تاخیر کی اجازت ہے یا نہیں۔ بعض کو گنجائش مل جائے گی کہ ٹھیک ہے تاخیر کر لوں، بعض کو گنجائش نہیں ملے گی، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ حج تو فرض ہو گیا ہے مگر اب جو ہے اعضا ساتھ نہیں دے رہے، یعنی ایسی بیماری لگ گئی کہ حج کو نہیں جا سکتے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی تم پیدل چل نہیں سکتے، یا بھیڑ بھاڑ میں جاؤ گے تو دل پہ ہو جائے گا اور تمہارا مرض بڑھ جائے گا، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پہ جا نہیں سکتا مگر حج فرض ہو چکا ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ زندگی میں اپنی طرف سے حج بدل کے لیے کسی کو بھیج دے، زندگی میں ہی کروا دے، کسی نہ کسی ایسے شخص کو جس نے اپنا حج کر لیا ہو اس کو بھیج دے کہ بھائی میرے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، میں تو نہیں کر سکا اور اب میرے پاس مال موجود ہے، اثاثہ موجود ہے، لہٰذا آپ میری طرف سے حج کر کے آئے، تو زندگی میں بھی آدمی حج کرا سکتا ہے، ایسا شخص جو جا نہ سکتا اور اس کے پاس حج، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا اور حج کا خرچہ بھی موجود، تو یا تو زندگی ہی میں کروا دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وصیت کر دے۔ یہ دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت اختیار کرے، علماء کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ لیں کہ بھئی میری یہ نوعیت ہے، اس حالت میں جا تو سکتا نہیں۔ تو حج کی عبادت ایسی ہے کہ آدمی اگر صحت مند ہے تو خود ہی جائے، اور بیمار ہو چکا ہے اور اب زندگی کی بھی ایسی امید نہیں کہ بعد میں صحت ملے گی، تو پھر اپنی طرف سے زندگی ہی میں مرنے سے پہلے حج بدل کروا لے۔ تو حج بدل صرف مرحوم کا نہیں ہوتا، ہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ حج بدل صرف مرحوم کی طرف سے ہوگا، مرنے والے کی طرف سے ہوگا۔ بھائی جس پہ حج فرض ہو چکا وہ اتنا بیمار ہے کہ خود نہیں جا سکتا ہے، تو وہ زندگی ہی میں اپنی طرف سے دوسرے کو بھیج سکتا، خدا بچائے فالج ہو گیا، ہم نہیں جا سکتے بیچارہ، یہ کوئی ایسا مرض لگ گیا کہ اب چلنے پھرنے سے معذور ہے، تو اب وہ اپنی جگہ دوسرے کو حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے، اور فرض ہے اس کا، یا تو زندگی ہی میں کروا لے یا وصیت کر دے، دونوں میں سے ایک کام کرنا اس پہ لازم اور ضروری ہے۔ تو زندہ آدمی بھی اپنی طرف سے حج بدل کروا سکتا ہے، اور جن لوگوں نے حج کر لیے ہیں اور اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حج کر لیں، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے، یا اور دادا نانا تائے اور دادا دادی نانا نانی ان کی طرف سے کر سکتے ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو آدمی کر لے۔ فضائل آ رہے ہیں کہ بار بار حج عمرہ کرنے سے کیا ملتا ہے، کیا دولت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب اتنا سارا خرچہ کر کے اللہ کے در پہ آدمی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ محروم فرمائیں گے۔ عجیب بات کہ ہزاروں لوگ حج کر کے آتے ہیں، لاکھوں لوگ حج کر کے آتے ہیں اور اپنی زندگی کی جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں، مگر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملا جس کو حج کے خرچے پر افسوس ہوگا کہ یار میں نے کیوں حج کر لگا دیے،
کوئی ایسا نہیں ملا، بلکہ جو ملتا ہے وہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے تو دوبارہ جاؤ. یہ عجیب بات نہیں. بھائی بہت سے لوگ ایک سوچتے ہیں کہ یار میں نے شادی پر اتنا کیوں خرچ کر دیا، کھلا موقع پر اتنا خرچ کیوں کر دیا. ہر موقع پر خرچ کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ یار نہیں کرتا تو بہتر ہے. مگر حج اور عمرے کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی خرچ کرنے کے بعد خوشی ہوتا ہے، مگر یار چلو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں رکھ دیا. تو کوئی ایسا نہیں ملا. اور جس نے حج کیا وہ یہی چاہتا ہے کہ دوبارہ جاؤ، اللہ تعالیٰ وسعت دے تو ضرور ہے. تو اس لیے آدمی خوب ارادے رکھے اور اللہ نے وسعت دی ہے تو حج اور عمرہ کرنے میں بخل سے کام کرے. تو یہاں حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ما یوجب الحج، حج کب فرض ہوتا ہے، حج کب فرض ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الزاد والراحلہ، کہ جس کے پاس حج کا توشہ ہے یعنی آنے جانے کا خرچہ ہے، والراحلہ اور آنے جانے کے لیے سواری ہے، تو اس پر حج فرض ہوتا ہے. الزاد والراحلہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ جس کے پاس توشہ سفر ہے اور سواری کا انتظام ہے اور کوئی قرضہ ورزہ اور دوسری شرائط اس کے اوپر نہیں ہے تو پھر حج فرض ہو جائے. یہ مختصر الفاظ میں حضور نے اس کو واضح کرنا. جس کے پاس یہ ہے اخراجات تو وہ کر لے. پہلے زمانے میں سادہ دور تھا تو اب تو جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا وہی جائے گا، جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا. اور پاسپورٹ اس کا بنے گا جس کا شناختی کارڈ ہوگا، شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو پاسپورٹ نہیں بنے گا، پاسپورٹ نہیں بنے گا تو حج پہ نہیں جائے سکے. یعنی اتنے شرائط ہو گئے. پہلے زمانے میں تو کیا تھا، جس کے پاس خچر ہے وہ خچر لے کے چل پڑا، جس کے پاس جو ہے وہ گدھا ہے وہ گدھے کو لے کے چل پڑا، کسی کے پاس اونٹ ہے وہ اونٹ کو لے کے چل پڑا، کسی کے پاس گھوڑا ہے وہ گھوڑا لے کے چل پڑا، کوئی پیدل نہیں چل پڑا. نہ یہ ویزا کا کوئی چکر تھا نہ کچھ. اور اب یہ ساری پابندیاں شروع ہو گئی تو اب ان پابندیوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو بہرحال حضور نے مختصر الفاظ میں فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی توشہ اور سواری کا انتظام جس کے پاس ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج، جو حج کرے اور حج کس طرح کرے، فلم یرفث ولم یفسق، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ حج کرے. حج وہ نہیں جو رسمی رواجی ہو، بلکہ آداب کی رعایت کے ساتھ حج کرے، رفث نہ کرے اور فسق و فجور نہ کرے. رفث کیا ہے، یعنی کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے. عجیب معاملہ ہے کہ حج میں ساری دنیا کا حسن و جمال جمع ہوتے ہیں اور بے سابقہ شہوت کے جذبے بھڑک اٹھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہ کرے، حدیث کہتے ہیں کہ ان جذبوں کو قابو میں رکھو. ساری دنیا کی عورتیں جمع ہیں، ساری دنیا کے مرد دیکھیے ایک کندھا کھلا ہوا ہے، استوا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کندھا کھلا ہوا ہے اور ٹیبل بندی ہوئی ہے، بغیر سرے دو چادریں مرد نے اوڑھ رکھی ہیں. اور پھر عورتیں، ان کے بعض عورتوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور خوب طواف ہو رہا ہے اور خوب رش ہے. اب ایسی حالت میں بعض اوقات شہوت بڑھتی ہے. تو حدیث میں کہ نہیں، اس کو قابو میں رکھیں. اب یہ کون قابو میں رکھے گا، جو مسائل سیکھ کے جائے گا، جس کو پتا ہوگا کہ یہاں اس موقع پر کیا کرنا. اور ولم یفسق، اس کو فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے. اور وہاں بہت موقع ہوتا ہے جھگڑوں کا، طبیعت کے مزاج کے خلاف بات پیش آ جاتی ہے تو لڑ پڑتے ہیں. طواف میں لڑ پڑتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا دھکا آ گیا تو سامنے والا بھی اس کو بھی زور سے دھکا دے دیں. تھوڑا سا کوئی آدمی گرنے لگا تو دوسرے اس پہ گر گیا تو وہ اس پر غصے ہو گئے. بہت سی ایسے دوران طواف کی باتیں پیش آ جاتی ہیں. تو یہ حدیث میں کہ ولم یفسق، کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے. تو پھر آداب کی رعایت کے ساتھ جو حج کر کے آئے گا تو وہ کیسا ہوگا، رجع، وہ اپنے گھر اس حال میں لوٹے گا کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا. جیسے معصوم بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اس کے کھاتے میں بھی سارے گناہ معاف ہوں گے. ایسا ہو کر آئے گا. تو وہ کون ہوگا جو آداب کے ساتھ حج کرے؟ اللہ معاف فرمائے. یا تو
تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ فضیلتیں تھوڑی. تو اس لیے حج پہ جو جانے والے ہیں وہ آداب بھی سیکھ کر جائیں. اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، ان دو عمروں کے درمیان جو گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں. یعنی دو عمروں کے درمیان کے گناہ عمرہ کرنے کی عبادت کی برکت سے معاف ہو. اور آگے فرمایا کہ والحج المبرور، حج مبرور یعنی وہ حج جو سارے آداب کی رعایت کے ساتھ ہوا ہو، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا تو کوئی بدلہ ہی نہیں سوائے جنت، یعنی اسے جنت مل جائے گی. اب دیکھیے حج کرو اور جنت حاصل کرو، حج کرو سارے گناہوں کو معافی، سارے گناہوں کی معافی کرتے آگے، کتنی بڑی سعادت اور دولت مل رہی. اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کثرت سے کرتے رہو، پے در پہ حج کرو پے در پہ عمرے کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ، کثرت سے حج اور عمرے کرو. حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں خوب عمرے کرو خوب حج کرو. بھائی ہمارا دین تو قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور کے ارشادات مبارک قیامت تک کے لیے ہیں، ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے. تو بھائی یہ سارے حالات، یعنی اتنا مہنگا حج، اتنا مہنگا عمرہ، حضور فرمانے کے خوب کرو. کیا ہوگا بھائی؟ ایک طرف تو مال خرچ ہو رہا ہے، حج میں 2.5 لاکھ 5 لاکھ لگ رہے ہیں، عمرے میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ لگ رہا ہے، مگر کیا مل رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالسُّنُونَ، یہ دونوں عمل حج اور عمرہ فقر کو دور کر دیتے، فقر فقیری کو، محتاجگی کو دور کر دیتے. کیا مطلب؟ کہ مالداری آ جائے گی، کثرت سے کرو گے تو مالداری آ جائے گی. بھائی آنکھوں کا مشاہدہ تو یہ ہے کہ مال ہاتھ سے جا رہا ہے جا رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، غنا آ رہا ہے، مالداری آ رہی ہے. فقر دور ہوگا کثرت سے حج اور عمرہ کرنے سے. حضور فرما رہے فقر دور ہوگا. آقا فرما دیں تو چاہے آنکھوں سے کچھ بھی نظر آئے گا، حضور کا فرمان وہ حق اور سچ. اور لہذا مشاہدہ ہے کہ جو حج اور عمرے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فقر کو دور فرماتا ہے. لہذا کبھی نہیں سنا کہ کوئی حاجی فقیر ہو گیا ہو، تنگدست ہو گیا ہو، مستحق کے زکوٰۃ بن گیا ہو، بلکہ ہمیشہ زکوٰۃ دیتا ہی رہا. تو فرمایا کہ ایک تو کیا ہوگا کہ کثرت سے حج اور کثرت سے عمرہ کرنے سے ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں عمل فقر کو دور فرما دیتے ہیں، محتاجگی کو دور فرما دیتے ہیں، اور گناہوں کو دور فرما دیتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یعنی ان دونوں سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور فقر بھی دور ہوتے ہیں. کیسے؟ حضور مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، کما ینفی القیل قبض الحدید والذهب والفضہ، جیسے کہ بھٹی میں جب لوہا ڈالتے ہیں، سونا ڈالتے ہیں، چاندی ڈالتے ہیں، تو سونا چاندی اور لوہے کے اندر جو میل کچیل ہوتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے. خالص لوہا، خالص سونا، خالص چاندی ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو ایسے ہی جس طرح بھٹی ان میل کچیل کو دور کر دیتی ہے اور خالص سونا ہاتھ آ جاتا ہے، ایسے ہی فقر اور ذنوب کو، فقر اور گناہوں کو یہ حج اور عمرہ دور کر دیتے ہیں، اور خالص غنا اور مالداری اور ثواب اور نیکیاں ہاتھ میں آ جاتی ہیں، خالص جیسا خالص سونا ہاتھ آ جاتا ہے. تو حضور مثال دے کے سمجھایا. اور پھر فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنتی ہے، حج مبرور کا بدلہ جنتی ہے. اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ، کہ یہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے وفد ہیں. وفد کوئی پاکستانی ملک کا وفد جاتا ہے تو یہ وفد ہوتا ہے، اس پر پوری پاکستانی حکومت کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اگر اس وفد کے ساتھ کوئی برائی کرے گا تو پوری حکومت حرکت میں آئے گی کہ ہمارے وفد کے آدمی کے ساتھ ایسا کام کرتی ہے. امریکہ سے کوئی وفد آتا ہے پاکستان میں تو پاکستان کی پوری حکومت اٹینشن ہو جاتی ہے.
کہ بھئی یہ وفد بہت بڑے ملک سے آیا ہے اور اس 5-6 آدمیوں کے پیچھے پوری حکومت امریکہ کی طاقت ہے، اس لیے ان 5 آدمیوں کی بہت احتیاط سے پوری سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، پورا ملک میں ہلچل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ امریکہ کے وفد میں سے ہیں اور اس کے ارکان ہیں، اور اس کے ان 5 آدمیوں 6 آدمیوں کے پیچھے پوری حکومت کی طاقت ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ حج کرنے والے کے پیچھے پوری اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ یہ عمرہ کرنے والوں کے پیچھے پوری اللہ کی طاقت ہے کہ یہ اللہ کے وفد ہے۔ اب ان کا اعزاز کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو وفد میں آتے ہیں لوگ، اگر یہ امریکہ کے وفد میں کوئی آدمی آئے اور وہ امریکہ میں وہ پاکستانی حکومت سے کسی کے بارے میں سفارش کر دے تو حکومت پاکستان اس کو مانے گی کہ بھائی امریکہ کا آدمی ہے، امریکہ کے وفد میں شامل ہے اور یہ فلاں آدمی کے لیے سفارش کر رہا ہے، فوراً قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ پیچھے کتنی بڑی طاقت ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جب یہ اللہ کے وفد میں شریک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا احساس ہو گیا، کیا اکرام ہو گیا؟ فرمایا کہ انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہ، اگر یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو حج اور عمرے کے سفر میں قدم قدم پر قبولیت، تو قبولیت کروانے والا کوئی ہو۔ اور فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ، اور اگر یہ طلب بخشش کریں گے، مغفرت مانگیں گے، معافیاں مانگیں گے، غفر لهم، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ یعنی حاجی اگر بخشش مانگے گا تو اسے بخشش ملے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ حاجی کو بھی بخش دے اور جس کے لیے حاجی معافی مانگے اس کو بھی بخش دے، اتنی بڑی سعادت مل جاتی ہے۔ تو بھائی اس سعادت کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، آپ ہمارے سارے گناہوں سے واقف ہیں، یا اللہ سب کو معاف کرنا چاہیے، کوئی گناہ بھی ہمارے کھاتے میں باقی نہ چھوڑیے، سارے گناہوں پر اپنی معافی کا کرم کر دیجیے۔ یا اللہ یہ حج کے احکام پر کچھ بیان ہوا ہے، یا اللہ سمجھنے میں سمجھانے میں جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف کرنا چاہیے۔ یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے انوار و برکات نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں جو انوار ہیں، جو برکات ہیں، یا اللہ ان سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں عمل والا بنا دیجیے، حضور کے فرامین کو زندگی کا حصہ بنا دیجیے، حضور کے فرمان، حضور کی سنتیں ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیں، یا اللہ محروم نہ فرمائیں۔ یا اللہ جن پر حج فرض ہے ان کو فرض کی ادائیگی کی آسانی سے توفیق عطا فرمائیے، ان کا حج ادا کرنا آسان فرمائیے، ان کے لیے غیب سے سنتیں شکلیں مہیا فرمائیے اور نکلنا آسان فرمائیے، مقبول اور منظور فرمائیے۔ یا اللہ جو یہ فریضہ ادا کر چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا طلب ہے، کیا جذبے ہیں۔ یا اللہ بار بار کی حاضریاں سب کا مقدر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بیت کی، اپنے حبیب کے مبارک دربار کی بار بار حاضریاں مقدر فرمائیے، نصیب فرمائیے۔ ہمارے مقدر میں حضور کے دربار کی حاضریاں، بیت اللہ کی حاضریاں لکھ دیجیے، ہمیں محروم نہ کریں ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری بے علمیوں کی وجہ سے،
ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ہر نیک شریفین کی سچی طلب دے دیجیے، سچی طلب دے دیجیے یا اللہ، وہاں کی سچی لگن دے دیجیے، وہاں سے قلبی دباؤ نصیب کر یا اللہ محروم ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے وہاں کے انوار سے ہمیں محروم نہ فرمائیے یا اللہ۔ آپ تو کریم ہیں، آپ تو سبھی ہیں، آپ تو داتا ہیں، جو انوار جو برکات وہاں برس رہے ہیں، وہاں سے برسنے والے انوار میں سے ہمیں یہی حصہ دے دیجیے یا اللہ۔ یہاں ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہماری طرف سے ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیں۔ ہمارے آقا ہمارے لیے جتنا کرتے ہیں ہر طرف پر ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ حضور کے ہر فرمان کے ہر حرف کی برکت، ہر حرف کے بدلے ہمارے آقا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں یا اللہ۔ جن جن واسطوں سے یہ مبارک ارشادات ہم تک پہنچے ہیں ان تمام واسطوں پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں یا اللہ۔ یا اللہ حضور کی یہ فراہمی ہمیں آگے اپنی نسلوں کو پہنچانے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ محروم نہ فرمائیے یا اللہ، محروم نہ فرمائیے، ہماری قدم قدم پر دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرمائیے، ہمارے دل سے ان کے جان کو نکال دیجیے، ان کے مال کو نکال دیجیے، ان کے دنیا کو نکال دیجیے، اپنی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجیے، اپنے محبوب کی سچی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجیے، ہمارے قلب سیاہ کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمارے دل کی سیاہی کو اپنے فضل سے دھو دیجیے یا اللہ، اپنے کرم سے دھو دیجیے یا اللہ۔ یہ دل گناہوں سے سیاہ ہو، تکبر سے، کبر سے، حسد سے، کینہ سے یا اللہ، سارے رذائل سے ہمارا دل سیاہ ہے۔ آپ کی رحمت کی آس لگا کر آپ سے التجا کر اپنی اسی رحمت کاملہ کے ساتھ جس رحمت سے صحابہ کے دل کو آپ نے منور فرما دیا یا اللہ، اسی رحمت کاملہ کے ساتھ ہمارے قلوب کو بھی منور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو بھی دھو دیجیے، ہمیں بھی یا اللہ اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ جیسے آپ کے صحابہ کے قلوب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی تھی یا اللہ، ہمارے گدے قلوب میں بھی اپنے محبوب کی سچی محبت کر دیجیے، حضور کی محبت سے ہمارے قلوب کو پاک صاف کر دیجیے، ان کی محبت کو دل میں رچا دیجیے، بسا دیجیے، محروم نہ فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ، یہ دل کا تزکیہ فرما دیجیے یا اللہ، اس دل کو اپنے محبوب بندوں جیسا دل بنا دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ کہاں جائیں، کس سے جا کے التجا کریں؟ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ ہی سے التجا کر دیں، ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمیں اپنی محبت سے بھرا ہوا دل دے دیجیے، اپنی محبت کاملہ سے ہمیں نواز دیجیے۔ آپ کے محبوب نے دعا سکھائی، وَجَعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَقْرَبَ الْأَشْيَاءِ عِندِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ فإذا أقررت عالم أهل الدنيا بدنياهم فأقلل عيني من عبادتي یا اللہ، اپنی عبادت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے یا اللہ، اپنی عبادت کی لذت سے ہمیں آشنا کر دیجیے، نمازوں کی لذت سے ہم محروم ہو گئے ہیں یا اللہ، آپ ہی نصیب فرمائیں، سجدے کی لذت اور حلاوت سے ہم محروم ہیں، ہمیں نصیب فرمائیں یا اللہ۔ آپ کے نام میں جو مزہ ہے نا، اس سے ہمیں آشنا فرما دیجیے یا اللہ، اس سے ہمیں آشنا فرما دیجیے یا اللہ۔ اپنے نام کی حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری معصیتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے نام کی مٹھاس سے محروم نہ فرما یا اللہ، محروم نہ فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہم ان انوار سے، برکات سے محروم ہوئے ہیں، اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کرنا ہے۔ ہم سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ،
نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ یا اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جب بندہ تین دفعوں کا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کیا کہتا ہے نا کہ آپ اسے معاف فرمائیں۔ یا اللہ ہم زبان سے تو کہہ رہے دل میں نہ ندامت ہے نہ شرمندگی کی ہے نہ گناہوں پہ ندامت ہے نہ افسوس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ اس قول کی لاج رکھ لیجیے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یا اللہ کہاں سے سچے جذبے لے کر آئے ہمارے دل کی گہرائیوں سے رب اغفر لی نکل جائے۔ ابھی تو یا اللہ لوگ کے زبان سے ہی نکلا ہے۔ یا اللہ ابھی قبول فرما لیجیے، دل کی گہرائی میں بھی آپ ہی تو اتاریں گے، ہمارے دل میں سچی ندامت دے دیجیے نا، گناہوں پر افسوس دے دیجیے۔ یا اللہ معصیتوں کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے نا، آپ ہی نکال لیجیے۔ یا اللہ آپ ہی نکال لیجیے، کہاں سے یا اللہ اس دلدل سے نکلیں گے؟ آپ ہی نکال لیجیے، فضل سے نکال لیجیے، اپنے کرم سے نکال لیجیے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں نا، ان میں شامل فرما لیجیے، ان میں شامل نہ فرمائیے جنہیں دیکھ کر آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو غصہ برستا ہے، آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے، اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب بارگاہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، ان کی معیت نصیب فرما دیجیے، ان کا ساتھ دنیا میں بھی نصیب فرما دیجیے، آخرت میں بھی نصیب فرما دیجیے۔ ہماری ستاری کر، ہماری ستاری کر۔ اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم استر بسترک الجمیل، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ اس مجمع میں کیسے کیسے نیک لوگ ہوں گے، کیسے کیسے سچی طلب والے لوگ ہوں گے، ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے سر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعائیں سن لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، رد نہ کریں۔ یا اللہ سب کے مقصد نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما دیجیے، سب کے دل درد پریشانیاں بیماریاں آزاریاں دور فرما دیجیے، جو رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے بہتر نکاح والے، جوڑ والے، محبتوں والے، برکتوں والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دیجیے، جلد از جلد عطا فرما۔ جو قرضے کے اعتبار سے پریشان ہیں یا اللہ اپنے غیبی خزانے انہیں اتنے دے دیجیے کہ ان کے سارے قرضے ادا ہو جائیں، جن کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے مال کہیں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی وصولی کی شکلیں صورتیں پیدا کرنے دیجیے، جو جس پریشانی میں ہے اسے دور کرنا دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کرنا دیجیے، سب کو کامل عافیت عطا فرمائے، کامل سلامتی عطا فرمائے، عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائے، یا اللہ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائے۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی قبروں کو باب جنت بنا دیجیے۔ ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان کو اعلیٰ علمین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کے سائے کو ہم پر دراز فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرمائے، یا اللہ عالم اسلام میں امن قائم فرمائے، یا اللہ جو باطل والے عالم اسلام میں ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں،
یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. عالم اسلام میں جہاں بدبلی ہے یا اللہ وہاں آپ امن قائم فرما. ہمارے ملک میں بھی امن قائم فرما. ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما. حکومت میں جو اچھے لوگ ہیں جو قوم اور ملک اور دین کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یا اللہ آپ آگے دے رہے. یا اللہ ایسے لوگوں کو آپ اونچے مناصب عطا فرمائیں. اور جو ملک اور قوم کے بدخواہ ہیں، دین سے نانا ہیں، دین کے اعتبار سے بدخواہی چاہتے ہیں، اور یا اللہ جو غیروں کے اعلی کار بنے ہیں، آپ خود ہی ان سے نمٹ دیجیے. آپ ان سے انتقام لے لیجیے، ان سے ان کے مناصب چھین لیجیے اور اچھے لوگوں کو یا اللہ مناصب عطا فرمائیں. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.